السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ 9 اگست تک اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نگران حکومت آئے گی، نگران حکومت کے بعد پھر الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جائے گا۔ یہ اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب معاشی صورتحال کی بات کریں تو گزشتہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا اثر مارکیٹ پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر ہم آج سیمنٹ کی بات کریں تو سیمنٹ بھی 32 روپے فی بوری کے حساب سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سریے کی بات کریں تو 6000 روپے ٹن اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح آٹے کی بات کریں تو 150 روپے فی کلو، گھی کی بات کریں تو 550 روپے فی کلو سے زائد، اور جو دیگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج ہم یہ سوال لے کر عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ موجودہ حالات میں جو عام آدمی کی معیشت ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے۔ یہ سوال ہم تاجروں سے بھی جانیں گے، یہ سوال ہم پولیٹیشنز کے پاس بھی جا کر ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے جو بلند و باغ دعوے کر کے عوام کو سہانے خواب دکھائے تھے تو ان سہانے خوابوں کا کیا ہوا۔ کیا پھر الیکشن کمپین میں عوام کو وہی سہانے خواب دکھائے جائیں گے اور اس کے بعد ان سے ووٹ بٹورے جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال پہ بات کرنے کو ہم اس وقت پہنچے ہیں حسینہ کے بازار، جہاں پر ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا صورتحال ہے؟ جناب باٹے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہر دھرمیاں چل رہی ہیں ان کی، جو دل میں آتا ہے کر لیتے ہیں۔ عوام بیچاری بے بس ہے، کیا کرے عوام؟ اگر ہماری بات کو سنے تو ہم کچھ کہیں۔ تو آپ کیا سنانا چاہتے ہیں حکومت کو؟ ہم سننا چاہتے ہیں مہنگائی کم کرے، عوام کو سکون ہو، غریب آدمی مرا پڑا ہے، پسا پڑا ہے، اتنے بل آ رہے ہیں۔ جس کا 4000 کا بل تھا نا، 13000 کا بل آیا ہوا، وہ بیچارہ آٹا لے خریدے، یہ بل بھرے، کیا کرے وہ؟ حکومت کے پاس 3-4 دن رہ گئے ہیں، 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد نگران حکومت آ جائے گی، پھر الیکشن کمپین ہوگی، تو کیا سوچا ہے؟ اپنے امیدواروں کا استقبال کیسے کریں گے؟ کس پارٹی کو ووٹ دینا پسند کریں گے؟ اجی ووٹ تو جس مرضی کو دیتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ جو نگران وزیر اعظم آئے گا اس نے بھی انہی کے کہنے پہ چلنا ہے، اس کی اپنی نہیں چلنی۔ یہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم کس کو لے کر آئیں، اپنی مرضی کا بندہ لائیں۔ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ آٹا اور بھی مہنگا ہوگا بھی۔ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا عوام کو، عوام ایسے روتی رہے گی، رو رہی ہے۔ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جی آپ گفتگو جان رہے ہیں، ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں۔ بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ آج بات کریں عام آدمی کی معیشت، ملک کی معیشت کی تو خبریں سنتے رہتے ہیں اور وہ برداشت بھی کر رہے ہیں ٹیکسز کی مد میں، تو آپ لوگوں کی جو معیشت ہے، آپ لوگوں کو جو کچن کا چلانے کا بجٹ ہے، وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ پہلے ہم جو تھے مہینے کا راشن اپنا لیتے تھے، ٹینشن فری ہو جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ آمدنی بھی کم ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لوگوں کی خرید سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ وہ پھر بات آ گئی ہفتے کے اوپر، چلو بھی ہفتے کے ہفتے لے لیتے ہیں۔ اب وہ ہفتے سے ہی بات گزر گیا، اب روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ آپ 1 کلو یا 2 کلو گھی خریدیں گے، آپ پائیا والی جو صاحب لوگ کہتے ہیں 1 پائیا گھی خرید لیا، 2 کلو آٹا خرید لیا، 2 کلو آٹا لے لیا، پائیا چینی لے لی۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے چینی 100 روپے کلو تھی، اب دکاندار سے پیچھے کوئی کہہ رہا ہے 140 روپے کلو، کوئی کہہ رہا ہے 160 روپے کلو ہے جی۔ تو اس لیے اب صابن جو تھا 90 روپے کا تھا، اب وہ 100 روپے کا ہو گیا، اب وہ کہہ رہے 100 کا ہے نہیں، اب ریٹ چڑھ رہے ہیں اور مل بھی نہیں رہا، مارکیٹ سے چیز غائب ہے۔ جی آپ کو کوئی مارکیٹ اب بہتر چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا وہی قیمتیں بڑھتی جائیں گی؟ نہیں، جب تک چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام نہیں نہ آئے گا تو بھاجن یہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ 3 دن رہ گئے حکومت کے پاس، ایسا کیا کر جائے کہ آپ لوگ اسے دبا دیں؟ نہیں، ہم کیا دعا دیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں، جو آپ دیکھیں 1.5 سال میں نہیں کر سکے، وہ 3 دن کے اندر کیا کر لیں گے بیچارے، وہ تو اپنا بچا رہے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی بات کہیں گے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں خدا جانے۔ یہ آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو مشورہ مانگ رہا تھا کہ وہ شاید حکومت کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ کیا حال ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ عام آدمی آج کل جب سونے لگتا ہے تو آٹا، چینی، گھی، بجلی کا بل، سوئی گیس اور اس کے ساتھ ساتھ LPG سلنڈر، کیا کیا ایسے دماغ میں باتیں گھومتی رہتی ہیں جس سے انسان روزانہ پریشان ہوتا ہے؟ بات تو یہی ہے، جب انسان سوتا ہے نا غریب آدمی، جس اٹھتے سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آج چینی لے کے آنی ہے، گھی لے کے آنا، پیسے ہیں نہیں۔ اب چینی بھی 150 روپے کلو ہو گئی ہے۔ ابھی نون لیگ کی حکومت میں میں نون لیگ کا ووٹر پکا ہوں، جب سے آج تک نون لیگ کو ووٹ ڈالا ہے، آج تک کس کو نہیں ووٹ ڈالا۔
لیکن جو مہنگائی اس دور حکومت میں کری نا انہوں نے بڑا غرق کر دیا عوام کا. ضیاء کے دور میں نواز شریف پہلے ایم پی اے بن کر آیا تھا نا, جو ضیاء صاحب اس کو لے کر آئے تھے, تو جب سے لے کے آج تک نواز شریف نے, جب تک نواز حکومت رہے, ریٹ بڑے کنٹرول تھے. اب یہ نواز شریف دوبارہ پھر آ رہا ہے 14 اگست کو. نواز شریف آئے گا تو سنبھالے گا. میاں شہباز شریف صاحب نے بھی تو محنت کی ہے. محنت کی ہے, ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ. اب یہ ان سے بھی امید ہے کہ شاید چھوٹے میاں صاحب تو کہتے ہیں میری تو منتیں کر کر کے میرا تو منہ خراب ہو گیا لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے. وہ تو مانگ رہے ہیں, اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, غریب کیسے سوچ رہے ہیں. آپ کے لیے مانگ رہے ہیں. ہمارے کہاں سے مانگ رہے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ 30 سالوں کے گھڑی بیچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو لیپ ٹاپ بانٹتے پھر رہے ہیں. مجھے بھی دے دیں, میرے گھر پہنچا دیں لیپ ٹاپ. یہ بھی مانتا ہوں, بھی لائیو دیکھ لیں گے میرے گھر والوں کے لیے. نو بھائی میری بچیوں کے لیے مانگ رہا ہوں میں, میرے لیے نہیں ہے, میں اپنی بچی کے لیے مانگ رہا ہوں. اس نے 12ویں کے پیپر دیے ہیں, اس کو دے دے. اپلائی کرنے کا ایک طریقہ ہے میرے خیال میں. کیا حال ہے جی آپ؟ الحمدللہ. بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے. آپ نوجوان ہیں, پہلے یہ بتا دیں کام کیا کرتے ہیں؟ میں نوکری کرتا ہوں, برتنوں کی جاب ہے, برتنوں کا کام کرتا ہوں. برتنوں کا کام کیسا چل رہا ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے, صحیح چل رہا ہے. اللہ کا کرم ہے, چلے ماشاءاللہ. آمدن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کاروبار کے حوالے سے, تو کیا سمجھتے ہیں جتنے آپ کے اخراجات ہیں اس حساب سے آمدن آ رہی ہے یا پھر ٹینشن رہتی ہے کہ یار اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں آمدن کم ہے؟ ٹینشن رہتی ہے, اخراجات بہت کم ہے, خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزدوری کرنی پڑتی ہے, پھر وہ پھیرا چھوڑ کے آنا پڑتا ہے, پیسے ایسے. پریشانی ضرور ہوتی ہے, اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتے جا رہے ہیں. آپ حال دیں, کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ. تو یہ جو ابھی حالات ہیں عوام کے, آٹا 150 روپے کلو, گھی مہنگا ہے, بجلی کے بل 10-10 12-12 ہزار. میں کہہ رہا ہوں کوئی حال ہی نہیں, کاروبار بالکل تباہ. آمدن نہیں ہے, 200-400 روپے کی آمدن بھی نہیں ہے. میرے 5 بچے ہیں, 1000 روپے کا ڈیلی کا خالی کھانے پینے کا خرچ ہوتا ہے. مشکل ہو رہا. آپ کی آمدن آپ کہہ رہے ہیں 400 ہے, 500 ہے, 1000 روپے خرچے, روزانہ 500 کا آپ کو خسارے میں جا رہے ہیں, تو پھر یہ تو آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, قرضہ بڑھتا جائے گا آپ پہ. یہی ہے, قرضہ لے کے چلا رہے ہیں, قرضہ لے کے چلا رہے ہیں. کب تک چلائیں گے, بڑے پریشان ہیں قسم خدا. حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا, مہنگائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. ملک کو بچایا ہے, ملک بچا لیا ہے, حالات بہتر کر لیں گے. ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں بچا. نہ کام ہے نہ کاروبار ہے, مہنگائی اتنی ہے, پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہے ہیں گھر. پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہے ہیں. جی آپ نے گفتگو جانی. آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل کیسے آیا ہے, بل ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کاروبار ہے نہیں سر جی, کبھی زندگی میں 10,000 کا نہیں بل آیا, اب 19,000 کا ہے 19,000 روپے کا بل بجلی کا. کام کیا کرتے ہیں؟ یہی گھڑیوں کا. یہ تو آپ مہینے میں نہیں کماتے ہو, اتنا آپ کا بل آ گیا. بس اب خودکشیاں کرنے کا دل کر رہا ہے, ہو سکتا ہے میں ہفتے کے اندر اندر خودکشی بھی کر لوں, کوئی پتہ نہیں میرا. آپ مشکل ٹائم آتے رہتے ہیں, اللہ پاک آپ کو صبر دے, حوصلہ دے, کوئی وسیلہ پیدا کرے. لیکن پریشان کر دیا جی اس گورنمنٹ نے, بڑا ٹینشن میں آ گئے. اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, کام ہے نہیں, کاروبار, مہنگی چیزیں اتنی ہو گئی ہیں, کہاں سے لیں یار, کیا کریں, سر ماریں, ٹکرے ماریں دیوار میں. کیا کرے عوام, یہ وہ سوال ہے کیونکہ ہم پوچھتے ہیں حکومت سے کہ عوام کیا کرے, کہاں سے دے آپ کو اتنا ٹیکس. جتنا ٹیکس آپ نے لگا دیا ہے وہ کہاں سے, محنت تو وہ کر رہے ہیں, 12-12 گھنٹے بیٹھے ہیں, 14-14 گھنٹے اسٹار لگا کے بیٹھے ہیں, جتنا پیسے کماتے ہیں آدھے تو سرکار کو دے دیتے ہیں ٹیکس کے مد میں. اب 19,000 بل آ گیا, 19,000 بل کم از کم 6-7 ہزار 8,000 ٹیکس ہوگا, تو وہ اس کی آمدن بھائی کی مشکل سے 500-600 روپے ہے مہینے کی اور ڈیلی کی. تو مہینے میں وہ جتنا اس نے پروفٹ کمانا ہے تو اتنا وہ ٹیکس سرکار کو دے دے گا, تو اس کے پلے کیا بچے گا. ہم یہ ذرا سوال لے کے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں جب حکومت ملے گی تو ہم عوام کا خیال کریں گے, ہم عوام کو ریلیف دیں گے, ہم معیشت کو بہتر کریں گے. ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے معیشت بہتر کی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے شہریوں سے بات کی اور عوام سے بات کی, آپ نے گفتگو جانی اکانومی کے حوالے سے. لوگ اپنے گھر کے کچن سے لے کر اپنے کاروبار تک اس وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ٹیکسز کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سمپل اگر ہم ایک گھر کی بات کر لیں تو آٹا 150 روپے کلو مارکیٹ میں دستیاب ہے. سیمنٹ آج پھر 32 روپے مہنگا ہو گیا فی بوری کے حساب سے. سریا 6,000 روپے ٹن مہنگا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ گھی کی بات کریں تو اس کا ریٹ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. پیٹرول, بجلی کے بل,
گیس کے بل اور دیگر یوٹیلٹی بلز وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ادھر سے حکومت کے جانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. چند دن کی مہمان رہ گئی حکومت, اس کے بعد آ جائے گا نگران سیٹ اپ اور پھر ہوگی الیکشن کی تیاری. تو یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ عام آدمی اور جو عام آدمی کی معیشت ہے اور جو ملک کی معیشت ہے وہ کیا اس ساری صورتحال کو سنبھال سکے گی؟ اس پر بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے, ملتان کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری شیخ طارق رشید صاحب. شیخ صاحب, کافی چاہ کے ساتھ آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تھی, لانگ مارچ بھی ہوئے تھے, مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنے کی بات ہوئی تھی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا, لیکن اب 3 دن رہ گئے ہیں, 9 اگست کو تو اسمبلی ڈسالو ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سارے سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا کھویا, کیا پایا؟ عوام تو اپنا حال بتا چکی ہے کہ کیا حالات ہیں عوام کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیازی صاحب, آپ کا حق بھی بنتا تھا اس موقع پہ یہ باتیں کرنے کا, اور اگر ہم ان باتوں کے جواب لینے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو ہماری بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. جیسے ہی حکومت مسلم لیگ نون نے ان سے حاصل کی یا ان سے چھینی, تو اس وقت یہ حالات تھے کہ پاکستان تقریباً گروی رکھا ہوا تھا, اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل جو ہے وہ زیرو پہ آ گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور ایک بہت بڑی ان کی کاوش ہے. 150 روپے لیٹر سے 273 تک جانا کارنامہ تو نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ 600 روپے میں یہ لے رہے ہوتے اس وقت تو وہ کیا ہوتا؟ اگر آپ کی حکومت ان سے نہ لیتے تو یہی پیٹرول میں آپ کو دکھاتا 600 روپے میں آپ لے رہے ہوتے یہاں پہ. تو یہ ان کا کارنامہ ہے. اپنی کامیابی گرانتے ہیں کہ آپ ایک روٹین پہ لے آئیں, ٹریک پہ لے آئیں معیشت کو. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ملک کو دیوالیہ بالکل کر دیا گیا تھا, اور اگر یہ حکومت ان سے نہ لی جاتی تو یہ خدا نخواستہ یہ ملک جو ہے دیوالیہ بھی ہو جاتا, اور یہ گرمی رکھا ہوا تھا ملک. اور یہاں پہ جو قرضے, جو بجٹ ہے یا جو بھی یہاں کی اکانومی ہے, پھر آئی ایم ایف نے چلانی تھی, اور چاہے 600 روپے پیٹرول ہوتا, چاہے یہاں پہ گندم کا کوئی ریٹ ہوتا, بجلی کا کوئی ریٹ ہوتا, آپ پابند تھے وہ لینے کے لیے. لیکن ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ عوام کے حق میں تو نہیں ہے. اب جس طرح بجلی کی بلوں میں اضافہ کیا گیا, تقریباً 8 روپے فی یونٹ اضافہ ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ گیس مہنگی ہو چکی ہے, کھانے پینے کی اشیاء, تو یہ جو ہماری عوام ہے وہ تو یہ حالات بھی برداشت نہیں کر پا رہی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ سارا کیا ہوا جو بویا ہوا ہے وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, جو انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, ان کو تو نہیں ہم بدل سکتے. جو انہوں نے آئی ایم ایف سے اور دوسرے اداروں سے جو وعدے کر کے جو ریزروز لیے ہیں, جو فنڈز لیے ہیں اور جو وعدے کیے, ان کو تو ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آفرین ہے ان پہ, ہماری حکومت پہ, کہ انہوں نے ان کو وعدے کو بھی پورا کیا, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ عوام کو بھی جو ہے نا وہ بوجھ نہ پڑے کہ جو وہ ڈالنا چاہتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ہے ایک بہت بڑی ایک ملک کے لیے ایک کاوش ہے. جو آپ لوگوں کو حالات نظر آ رہے تھے اس سے بہتر حالات ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ حکومت رہی تو 600 تک جائے گا, لیکن آپ لوگ 273 پہ لے گئے. لیکن دوسرے جانب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب جس حالت میں آپ لوگ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, بقول آپ کے کہ ہم بہتر حالت میں دے کے جا رہے ہیں ملک کو, تو اس جو صورتحال میں آپ لوگ عوام کے پاس جا سکیں گے؟ آپ پر امید ہیں؟ لوگوں کا آپ کو رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ دیکھیں, عوام کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک شعور رکھنے والی عوام ہے. کوئی ان میں یہ نہیں ہے, ایک اگر مزدور طبقے کا بھی شخص ہے نا وہ بھی شعور رکھتا ہے. آج میڈیا نے اس کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ اسے کھرے اور کھوٹے کی تمیز کا پتہ ہے ہر چیز کا, اور وہ عوام یہ بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو گیا ہے اور کس نے کیا ہے, اور کس نے آ کے جو ہے وہ ہمارے جو ہے زخموں میں مرہم رکھا ہے, تاکہ ہم آئندہ ایک بہتر ایک حالات میں ایک جگہ پہ ہم سروائیو کر سکیں. اور یہ جو حکومت ہے یہ جو اب جاری ہے, تو یہ ایک اچھے فیصلے کر کے اور اچھے ملک کو ٹریک پہ چڑھا کے جا رہی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوشش کی, جو بھی حکومت آتی ہے, سابقہ حکومت نے رہی پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے بعد آپ لوگوں کی حکومت آئی, لیکن جن لوگوں کے پاس اضافی وسائل جو خرچ کرتے ہیں ریاست کے,
جس طرح ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جس طرح ہمارے جوڈیشری یا دیگر پارلیمان میں بیٹھے ہوئے اشخاص ہیں، ان کی آسائشوں میں کمی نہیں آتی. پھر لوگ کمپیئر کرتے ہیں اپنے حالات کو اور اپنے لیڈران، اپنے بیوروکریٹ جن کو سرونٹ آف پیپل کہا جاتا ہے، ان کے اخراجات کو، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ٹیکس نکالا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کسی حکومت نے کام نہیں کیا. آگے آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو کہیں کسی فورم پر یہ بھی آواز اٹھائی جائے گی کہ ہمارے سرونٹ آف پیپل جو ہیں وہ بھی عوام کی طرح ہونے چاہیے، نہ کہ وہ ایلیٹ کلاس یا وہ بالکل ہی سرمایہ دار نظر آئیں. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے اور میں اس بات کا بالکل آپ کا حامی ہوں کہ جو بھی سرکاری افسران ہیں ان کو کم سے کم اس لمٹس میں رہ کے کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ایک کمفرٹیبلی وہ انوائرمنٹ میں کام کر سکیں، نہ کہ ایک بہت بڑا ان کو ہیوج پروٹوکول اور ہیوج ان کو بہت بڑی کوئی مراعات اور بہت زیادہ وہ ہوں. تو یہ تو عوام کا پیسہ ہے. ایک ایکسین کو 2,000 یونٹ فری مل رہا ہوتا ہے اور وہی ہم دیکھتے ہیں 300 یونٹ والا 30 روپے 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق تو ہے، لوگ اس پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، تو اس پہ بھی سیاستدانوں کو کم از کم آواز اٹھانی چاہیے. نہیں بالکل، یہ میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات کو کہ بھئی اس میں بھی ان لمٹس میں جو ضروری ہیں وہ دے کے، اور اتنے بڑے بڑے جو ہیں یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے. میکسیمم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو ریلیف ملے. اگر جو ریلیف ایک کسی بہت بڑے کوئی افسر کو مل رہا ہے تو اس کو بھی ملے، لیکن ایک حد میں ملے، اور جو ایکسٹرا جو مل رہا ہے وہ عوام کو ملے تاکہ عوام اس سے فیضیاب ہو سکے. کو یقیناً ریلیف ملنا چاہیے. سیاستدانوں کی بات کر لیتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں جب حکومت سے باہر ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف باہر تھی تو اس نے کہا کہ 90 روز میں ہم تبدیلی لائیں گے اور صوبہ بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، لیکن پھر کہا خزانہ خالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ مہنگائی کا جن قابو میں کریں گے، ایشین ٹائیگر بنائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن جب حکومت ملی کہا خزانہ خالی. یہ خزانہ خالی کرنے والے ٹرم ہماری ہر حکومت، ہماری ہر سیاسی جماعت کیوں استعمال کرتی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں بات کرتی؟ دیکھیں نیازی صاحب، یہ آپ بالکل اچھی طرح جانتے ہوں گے، آپ ایک باشعور شخص ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جب 2018 میں جب حکومت ہمارے سے لے کے ان پہ آئی ہے تو آپ اس وقت دیکھیں کہ بھئی ہمارے کیا وسائل تھے اور ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا ہے، کیا کیا ہمارے پروجیکٹس تھے، کس طریقے سے ہم نے اس ملک کو چلایا. پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، بجلی کے کیا ریٹ تھے، آٹے کے کیا ریٹ تھے، گندم، ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک جواب پازیٹیو ملے گا کہ اس وقت بہت ہر چیز ٹھیک تھی. تو کیا 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد ہی سب کچھ خراب ہو گیا؟ ود ان دا 3 months 2 months ہی سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا؟ بھائی اس میں یہ کمال نہیں تھا میاں نواز شریف کا، یہ اس کی دانشمندی تھی بہت بڑی. اس کے پاس ایک کام کرنے والی ٹیم تھی. انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کو جب پہلے پیپلز پارٹی سے حکومت ملی ہے تو اس وقت کے جو بھی لائبلٹیز تھیں وہ اگلی حکومت کو ملتی ہیں، اور اپنی دانشمندی سے اپنی اس لائبلٹیز کو سامنے رکھ کے وہ حکومت کو چلاتا ہے اور عوام کو میکسیمم جو ہے ریلیف دیتا ہے. تو جب ان کو حکومت ملی ہے تو بہت اچھے حالات میں ملی تھی، اور اگر ان کو کوئی لائبلٹیز ملی بھی تھی، کوئی ان کو چیز ملی بھی تھی کہ جو ان کو فیس کرنی تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو کری دانشمندی سے؟ کیوں نہیں انہوں نے اس ٹیم کو جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، جو ہائر کی ہوئی تھی ٹیم، کیوں نہیں ان کو کیا نام ہے بٹھا کے ان کو ایک صحیح طریقے سے اس ملک چلانے کے لیے ان کو کہا کے گیا؟ پاس اس وقت کون سی ٹیم ہے؟ میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، مریم صاحبہ سائٹ پہ ہیں، حمزہ صاحب بھی سائٹ پہ بیٹھے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کیبنٹ ہے اور اس کے علاوہ ملک چلا رہے ہیں. تو پھر نون لیگ کے پاس اس وقت کون سی ٹیم ہے؟ یہی ٹیم اگلے الیکشن میں بھی چلے گی یا میاں صاحب کی واپسی ہوگی؟ دیکھیں ہماری ٹیم کوئی بہترین ٹیم ہے، اس کے اندر بہترین قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو چلا رہے ہیں، اور اس ملک کو صحیح راستے پہ لے جانے کی سر توڑ کوشش کی ہے انہوں نے، اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جب یہاں تشریف لائیں گے اور اگلا الیکشن وہ لڑیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے تو اس کی کھوئی ہوئی ساکھ بہت زیادہ اور دوبارہ بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر تو کئی سال سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں میاں جڈوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. وہ پھر وقت کب آئے گا؟ میاں صاحب کب پاکستان واپس دوبارہ آئیں گے؟ وہ پہلے بھی ان کو جلا وطن کیا گیا لیکن کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار وہ جلدی واپس آ جائیں گے یا پھر حالات کچھ بہتر سمت میں جائیں گے تبھی وہ فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں میاں صاحب جب بھی آئے ہیں
तब मुल्क ने तरक्की की है। जब भी मियाँ साहब को बागडोर मिली है मुल्क की, आप ये उठा के देख लें, आप कंपैरिजन करके देख लें, ये तारीखी बात या ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि जब जब मियाँ नवाज शरीफ आए हैं इस मुल्क ने तरक्की की है। और अभी भी मेरा ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का ये ईमान है कि मियाँ नवाज शरीफ जब यहाँ तशरीफ लाएंगे तो आप देखिएगा कि हालात कैसे बदल जाएंगे यहाँ। लास्ट में हम जानेंगे कि इलेक्शन कैंपेन्स होंगी, उसके बाद फिर इलेक्शन का टाइम दिया जाएगा, इलेक्शन के टाइम के बाद इलेक्शन होंगे, फिर हुकूमत बनेगी। अभी जैसे हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद लाजमी बात है आप लोगों ने हल्के में भी जाना शुरू कर देना, और पहले भी शुरू कर दिया है। तो आवाम के पास किस मंशूर से जाएंगे ये सियासतदान? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग सियासतदानों से नाराज़ नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो हमारे पास आते हैं, हमें दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं। इलेक्शन के बाद हमारा हाल नहीं पूछा जाता। हमारे जो पार्लियामान में जो बिल पास होते हैं वो आवाम दोस्त नहीं होती। शरह सूद बढ़ती है, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर बार इजाफा होता है, बिजली बढ़ती है और पार्लियामान उसकी अप्रूवल देती है, कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती है। तो सियासतदानों के लिए एक टाइम कितना मुश्किल है जब आवाम के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, आप उनके पास वोट मांगने जाएंगे। आवाम ज़रूर पूछेगी जो भी वोट मांगने आएगा कि उन्होंने इस पिछले 4 साल में क्या करके दिखाया है। कल मैं गया हूँ हल्के में, आपको मिसाल दे रहा हूँ कि नवाबपुर रोड है, कभी आप जाएं यहाँ पे, काफ़ी बार प्रोग्राम कर चुके हैं ना। ये पिछले 4 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है, जहाँ से लोग नकल मकानी करके चले गए हैं, दुकानें बंद हो गई। ठीक है। कभी भी यहाँ पे पिछली हुकूमत जो थी उसने, उसके मुंतखब नुमाइंदों ने ये नहीं चाहा कि जहाँ हज़ारों लाखों बंदे रहते हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है, उस रोड को ही कंप्लीट करा दें। मस्तकियाँ लगा दी। भाई अब तो पूछेंगे लोग, आप बताएं कि ये 4 साल जो आप रहे, आपने किया क्या है यहाँ पे, वो उनसे पूछेंगे और ये इनको लग पता चलेगा। अभी तो ये बहुत खुश है ना कि जी फलां बंदे हमारे साथ ये और वो, ये जब जाएंगे वोट देखने तो मैं वसूख से कह रहा हूँ कि इन्हें पता चल जाएगा कि ये खुद कितने पानी में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि जो आवाम के सवालात हैं, आवाम की जो इस वक्त सूरत है उस पर भी गुफ्तगू करें और सियासी सूरत पे भी। और इस हवाले से यही कहना है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा का कि जिस हालत में हमें हुकूमत मिली, अगर ये ऐसे मुल्क चलता रहता तो आज इससे बुरे हालात होते और हमने कोशिश करके इन हालात को बेहतर किया, ना कि ख़राब। अब ये फैसला आवाम ही करेगी कि वो इसके बारे में क्या दलील रखते हैं। हम इसके बाद जाएंगे ताजिर रहनुमाओं के पास कि इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्री क्या इस सिचुएशन में ग्रो कर सकती है, क्या इतने टैक्सेस में जो प्रोडक्ट तैयार होगी क्या वो मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी। इस सारे सवालात के साथ हम जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको सूरत हाल से आगाह किया, हमने शहरियों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने ही है कि गुज़िश्ता दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे पहले बिजली कीमत में 1-2 दिन पहले इजाफा हुआ और फिर LPG कीमत, तमाम चीज़ों के जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में कारोबार किस हद तक बेहतर हो सकता है, कारोबार के लिए कोई बेहतर साजगार माहौल है या फिर मार्केट में जमूद की कैफियत है, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर समाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब, जो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सिद्दीकी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, हुकूमत कह रही है सब्र करें, गुजारा करें, IMF से मुआहदा तय पा गया, शराइत मंजूर करनी है, मजबूरी है। ये शराइत मंजूर करने के चक्कर में ताजिर बिरादरी और अवाम का क्या हाल हो जाएगा, या इसको आप लोग फेस कर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। बात यह है जी कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर आइटम मुतासर होती है और महंगाई का ये सूरत हाल है कि लोगों ने 3 की बजाय 2 वक्त खाना शुरू कर दिया है। और इसी तरह जो है जिसका बिल गरीब आदमी का 6,000 आता था वो 10-12 हज़ार पे चला गया। कल हमारा इजलास था चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब का, उसमें मैंने एक तजवीज़ फ्लोट की थी। वो ये थी कि 900 अरब रुपए का इस साल जो है वो तरक्याती बजट है। मैंने ये वहाँ पे तजवीज़ फ्लोट की है कि अगर आप 1 साल के लिए सड़कें बनाना, पुलें बनाना छोड़ दें, आप गरीबों को उनकी ज़िंदगी और जान का रिश्ता जो है वो कायम रखने के लिए मोहलत दें। आप पेट्रोल पे जो है वो टैक्स ख़त्म कर दें और सेल टैक्स जो है वो चीनी पे ख़त्म कर दें, घी पे ख़त्म कर दें। ये तकरीबन कुछ 550-600 अरब रुपए का जो आपका नुकसान होगा उतना आप जो है इसको कट लगाएं तरक्याती फ़ंड को। हमें 1 साल के लिए कोई सड़कें नहीं चाहिए। अब तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास
3-4 दिन कह सकते हैं, क्योंकि 9 अगस्त को तो हुकूमत कह रही है कि हम असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, 9 अगस्त के बाद तो हम एक निगरान सेटअप देखेंगे। तो फिर ही अगर निगरान सेटअप तब्दील हो जाता है, इलेक्शन टाइम नहीं हो पाती, तो फिर वो अपनी मर्जी के फैसले होंगे। नहीं, ऐसी नहीं होगा जी। वो ऐसा है जी कि इन्होंने जो अभी लास्ट बिल मंजूर किया है ना जी, उसमें इन्होंने निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा अख्तियारात दिए हैं, और ये पूरे अख्तियारात दिए हैं जो इन्होंने मुआहदे किए हैं IMF से व दीगर जो है ना इदारों से, वो उसको पूरे कर सकें। तो ये जो मैंने तजवीज़ दी है 900 अरब रुपए का जो तरक्याती फ़ंड है उसको घटा दिया जाए, 300 अरब कर दिया जाए, बाकी 600 अरब जो है वो किसी को सब्सिडी ना दें, बल्कि इन 4-5 आइटमों पे टैक्स कम कर दें। सब्सिडी देंगे तो लोग खा जाएंगे, सब्सिडी देंगे करप्शन शुरू हो जाएगी। आप इन पे टैक्स कम कर दें, अगर 90 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे ले रहे हैं 45 कर दें। और इसी तरह आज भी ये डिस्कशन हमें कहीं भी होते हुए दिखाई नहीं दे रही, ना हुकूमत का, ना कोई हुकूमत का इरादा इस सिलसिले में नजर आ रहा है। नहीं होगा तो लोग बेचारे मरेंगे, फिर लोग बेचारे भूख से मरेंगे, जराइम में इजाफा होगा। मैं एक मुहज़्ज़ब आदमी हूँ, लोग क्या करेंगे? जान और जिस्म का रिश्ता तो कायम रखना है। क्योंकि लोग अब इतना भूख से तंग आ चुके हैं कि वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। जी बिल्कुल तैयार हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। वो डाके भी मारेंगे, वो डकैतियां भी करेंगे, चोरियां भी होंगी, जिस्म फरोशियां भी बढ़ेंगी। इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में हर जगह ये कहा जाता है कि जिसकी मुल्की सनत मजबूत होगी तो उसे इंपोर्ट की जानिब कम जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट की तरफ जानिब जाएगा। अभी जो हमारे यहाँ पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी के तहत इन हालात में क्या हमारी इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर सकती है? मैं अर्ज करूं जी, हमारी खुशकिस्मती है, जनाब उसामा ताहिर साहब हैं, ये यूनियन स्टील इंडस्ट्री के GM हैं। अगर मुनासिब होगा आप इनसे बात कर लें इस हवाले से। हम इस हवाले से इनसे भी बात करें। उसामा साहब, जिस तरह सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के हवाले से आप बताएं, इंडस्ट्री की जो सिचुएशन नज़र आ रही है, हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, एक्सपोर्ट की तरफ, अभी तो ये गुफ्तगू हो रही है कि हम जो चीज़ जितनी कीमत में बनाते हैं उसके मुकाबले में दुनिया बेहतर प्रोडक्ट लेके बैठी है। तो इन हालात में, इन शराइत पर क्या हमारी इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर सकती है? देखिए, अभी जो करंटली पोजीशन है वो तो बड़ी वर्स है। इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद जो अभी इन्होंने जो नए माहदे हुए हैं IMF के, मैं बजाय ये समझता हूँ कि उस हिसाब से तो ये अभी करंटली मुझे नज़र होते हुए हल नहीं आ रहे। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट हम कर सकते हैं, तो इंपोर्ट के लिए तो आइडियल सिचुएशन है ही नहीं। सबसे बड़ा अभी इस टाइम पे जो हम जैसे जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स हैं, उनको जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ड्यूटीज़ का बहुत ज़्यादा आ रहा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर। फिर उसके बाद जो अभी एक और बड़ा मसला है वो हमारे पास जो IMF ने जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्टिंग बढ़ा दी है, जो आपने देखा होगा रोज़ाना एहतजाज हो रहे हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, फिर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा 2 दिन के अंदर पेट्रोल बढ़ गया है, तो ये वाइबल ही नहीं है। और उसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा मैं मसला समझता हूँ वो ये है कि बैंक इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ने लागू करा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको मेरी, क्योंकि जो अभी करंटली हुकूमत हमारी चल रही है ये तो अब कुछ दिनों की मेहमान है, और आगे चल के जैसे कि अब नई हुकूमत आएगी, जो निगरां हुकूमत होगी, मेरी उससे भी गुजारिश हो, और जो उसके बाद नई हुकूमतें आएंगी या फिर हमारे हल्का अहबाब जो ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि जिनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं आवाम को, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और उनको बाहर की जो ताकतें हैं उनसे बैठ के, खास तौर पर IMF से बैठ के मुआहदे और नई चीज़ें चढ़नी चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्रीज सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, इसको रिवैम्प किया जाए, इसको रीशेड्यूल किया जाए। रीशेड्यूल किया जाए। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत में बिजली की कीमतों में कमी फर्ज कर नहीं लाई जाती, ये तो हम कह रहे हैं की जाए तो बेहतर हो जाएगा अगर इसमें मज़ीद इजाफा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं पता चलता कि आवाम के हालात को देखकर फैसले नहीं किए जाते। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे हालात आप देख रहे हैं? फिर तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और मैं अनफॉर्चुनेटली एक बात बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली अपने हल्का अहबाब में देखा है कि लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं दोबारा। इमिग्रेशंस आजकल बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि यहाँ लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, जो हमारे टॉप ब्रेन्स हैं, वो पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं, बिजनेस माइग्रेट कर गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमारे दूसरे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ ऑलरेडी पहले भी चले गए थे, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो गए, ये सब बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी वो अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म करके बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये मजीद बढ़ जाएगी अगर हमने इन चीज़ों को अभी भी नहीं करा, तो हमारा तो फिर वही हाल होगा जो लोग कहते हैं श्रीलंका बनने जा रहा है और बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी शायद बना ना हो तो वो बन जाएगा।
تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اور میں سب سے زیادہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں میں ان کی طرف فوکس دلاؤں گا کہ آپ ایک ایسا ایک ادارہ بنائیں, ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں چاروں صوبوں کو لے کے بیٹھیں اور غیر ملکی طاقتوں کو لے کے بیٹھیں کہ بھائی ہمیں سروائیول کرنے دیا جائے اور ہمیں آگے لے کے چلنے دیا جائے, ورنہ ہم تو آگے چل کے آگے 5 سالوں بعد ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں گے. مجھے تو اچھے حالات نظر نہیں آتے. حالات نظر نہیں آ رہے. جی آپ نے گفتگو جان لی انڈسٹری کی بھی, آپ کے سامنے سچویشن آگے کہ جو اس وقت کنڈیشن ہے تو وہ آپ نے صورتحال جان لی کہ اگر اسی طرح سے انہی شرائط پر ہی سارا کچھ چلتا رہا تو نہ تو انڈسٹری نے گرو کرنا ہے نہ مارکیٹ نے آگے جانا ہے. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں بالکل جو ہمارے استعمال انڈسٹری والے لوگ ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں کیا وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ صدیقی صاحب یہ جس طرح اسامہ صاحب نے فرمایا کہ مشکل نظر آتا ہے, یا تو پھر حکومت کم بیک کرے یا پھر اپنے کاٹ لگائے سہولیات, اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. دیکھیں جی یہ اپنے کٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت کے پاس اس وقت 90,000 گاڑیاں ہیں اور 220 ارب روپے سال کا جو ہے وہ پیٹرول پھونکتی ہے اور 550 ارب روپے کی بجلی فری جاتی ہے. کیا یہ گورنمنٹ اپنے کٹ نہیں لگا سکتی؟ میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. 28 دسمبر کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہماری میٹنگ تھی, وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 17ویں اسکیل کے افسر کو آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی دے دی ہے, کیا وہ کلٹس میں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے کلٹس میں بیٹھنے کی؟ تو یہ جب تک جو ہے نا جی یہ زبانی کلامی جو باتیں ہیں نا جی, دکھانے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی اور ہیں, جب تک دوہرا معیار ختم نہیں کریں گے یہ کر سکتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں دہلی کے چیف منسٹر کا سن رہا تھا انٹرویو, انہوں نے کہا جی ہم نے پوری دہلی کے لیے دوائیاں ہی فری کر دی ہیں. کیسے کی ہیں؟ ہم نے ایک فلائی اوور بنانا تھا, 3.25 کروڑ روپے اس کی لاگت تھی, ہم نے ٹھیکیداروں کو نکال دیا, کرپشن مافیا کو نکال دیا, 200 ارب روپے میں ہم نے وہ بنایا, 100 ارب روپے ہمارے پاس فالتو تھا, ہم نے اس کے لیے دہلی میں جو ہے وہ دوائیاں فری کر دیں اور دہلی میں جو ہے ڈومیسٹک 200 یونٹ تک بجلی بھی فری ہے. پاسبل ہے اگر انسان کی ترجیحات میں ہو, اگر ول ہو نا جی, اگر ترجیحات میں ہو, ول میں ہو, آپ ایک ارادہ لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ارادے کی کمی ہے. یہ حکومت اب یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ ہم تاجروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں, اس کے بدلے ہمیں پوری قوم پہ لگانا پڑتا ہے. تاجر ٹیکس تو دے رہے ہیں, کیسے نہیں ہو؟ ہم کلیکٹر ہیں, یہ انڈسٹری والے بیٹھے ہیں, 18% ہم ان کو سیل ٹیکس دے کے آتے ہیں, لوگوں سے لے کے ان کو دیتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. 65 ارب تھا لاسٹ میں ایف بی آر کا, اب 995 ارب روپے اس سال ایف بی آر نے اکٹھا کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 995 ارب کی انڈسٹری موجود ہے ہمارے پاس کہ وہ ٹیکس اتنا ایک تو یہ مشکل ہے, دوسرا یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز کا ریٹ بڑھتا ہے نا جی, فرض کریں یہ آپ کا مائک پہلے 100 روپے کا تھا تو اس پہ 18 روپے سیل ٹیکس تھا, اب یہ 300 کا ہو گیا تو اس پہ 54 روپے سیل ٹیکس ہو گیا. سیل ٹیکس تو ایڈ ولورم میں خود بخود بڑھ جاتا ہے. یہ اس میں کوئی ایف بی آر کی کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال جو ہے ڈالر کا ہے کہ ڈالر بڑھتا ہے تو چیز مہنگی ہوتی ہے, اس پہ ٹیکس بھی خود بخود بڑھ جاتا ہے. ہم تو یہی ان کو عرض کرتے ہیں, ان کو پہلے بھی کہا ہے, ہائی لیول میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کریں اور خدا کا واسطہ ہے غریبوں پہ رحم کریں اور کٹ لگائیں ترقیاتی فنڈ پہ, اور 3-4 آئٹم جو ہے ان کی شرح ٹیکس کی آدھی کریں یا ختم کر دیں تاکہ عوام کو یہ سہولت جائے. گزشتہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جی ہم ریئل اسٹیٹ میں بہت انویسٹمنٹ کر کے لا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باقی 2-3 انہوں نے سیکٹر بتایا کہ جہاں پر ہم نے انڈسٹری کو گرو کرنا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے, تمام تر سیکٹر کی بات کر لیں, ٹیکسٹائل کی بات کر لیں, ریل اسٹیٹ کی بات کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ سیمنٹ کے حوالے سے اس کی کیا سچویشن نظر آ رہی ہے ہمارے؟ کیا آپ تو ذرا ملتے ہوں گے, بیٹھتے بھی ہوں گے, تو کیا ڈسکشن کیا ہو رہی ہے ہماری؟ دیکھیں جی ڈسکشن تو یہ ہے, جو پلاٹ آج سے 2 سال پہلے 1 کروڑ کا تھا آج 60 لاکھ میں نہیں بک رہا. تو ریئل اسٹیٹس کا جو ہے نا, ایک تو یہاں سے جو جھاڑ تھی انویسٹر کی وہ نکل چکی ہے, کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ چڑیوں کی جھاڑ ہے, ایک چڑیا اڑے تو ساری اڑ جاتی ہیں. ریئل اسٹیٹ کا تو حال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. جہاں تک دوسری انڈسٹری, ابھی میں آپ سے عرض کروں, یہ 10 منٹ پہلے میسج آیا جی, سیمنٹ 1128 تھا 58 ہو گیا. سریے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, 6000 روپے ٹن انہوں نے بڑھا دیا. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, تو خریدنی کس نے؟ کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے خریدنی, تو میرے ملک کے عوام نے ہے, ہم سفید پوش لوگوں نے خرید نہیں ہے, اب جن کی اب سکت نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, سکت نہیں ہے. اب تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ اس میں مزید جیسے فرمایا اسامہ طاہر صاحب نے ورس پوزیشن آئی تو پھر خون ریزیاں ہوں گی. خون ریزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل لوگ ہی لڑیں گے, عام انسان لڑے گا. جو بھوکا ہوگا وہ کھاتے پیتے بندے کے گھر میں ڈاکہ مارے گا, علم نشرہ مارے گا. جب ہم گفتگو کرتے تھے مایوسی اس وقت بھی, لیکن اب تو
اور سروائیول کی بات ہو رہی ہے. اب ملتان میں جتنی ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی شاپس ہیں ان کے پروفٹ مارجن کم ہونا شروع ہو گئے تو پھر وہ کلوز ہونا سیٹ اپ شروع ہو جائیں گے. محترم آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ نواب پور روڈ ہے, ابھی آپ چلے جائیں کیمرہ لیتے جائیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 60% دکانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, شٹل ڈاؤن ہے, آپ جا کے ابھی چیک کر لیں. اس میں اضافہ ہے, کمی نہیں آئے گی ظاہر ہے اضافہ آئے گا کتنی حالات میں. بالکل آئے گی. دیکھیں نا چھوٹا اسمال بزنس تو چلتا ہے 5, 10, 20 لاکھ میں. اگر وہ بیچارہ جو 10 لاکھ ڈال کے بیٹھا ہے, لاکھ روپے کا اس کا گھر کا اور دکان کا خرچہ ہو جائے, آمدنی 20,000 ہو تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں چل سکتا. یہ آپ نے گفتگو جانی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارا کاروبار کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. جو ہم نے عوام سے بات کی تو ان کا بھی یہ موقف آ رہا ہے کہ ان حالات میں ہم کیسے سروائیو کریں, ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں. 2 جابز بھی کریں تو پھر بھی ہم ان حالات کو کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ضروریات زندگی کی جو بنیادی اشیاء تھی وہ سرکار نے بہت مہنگی کر دی ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ لوگ آسائشیں کم کریں, اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا بھی کم کر دیا, اور کتنی آسائشیں, یہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم نے کم کر دی ہیں, آسائشیں تو دور کی بات. ہم تاجروں سے بات کریں تو وہاں بھی یہی گفتگو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انویسٹمنٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور آمدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور سرکار کے جو ٹیکسز ہیں ان کی شرح میں کئی گنا اضافہ ہوگی تو پھر کیسے چلے گا کاروبار. پھر جو پروڈکٹ تیار ہوگی تو وہ کس طرح سے وہ مارکیٹ میں جگہ بنا پائے گی جب پہلے اس پر کاسٹ کافی زیادہ آ چکی ہوگی. تو یہ سارے مسائل ہیں, ان کا حل تو اگر حکومت جس طرح کہتی ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں, مشکل فیصلے ہیں مجبوری میں, تو حکومت کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا, اپنے اخراجات کو بھی کم کرنا ہوگا, خود پریکٹیکل کچھ کر کے دکھانا ہوگا, تبھی قوم کو بھی اعتماد ہوگا کہ ہمارے حکمران بھی ہماری طرح روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اگر حکمران کلاس کی آسائشیں اسی طرح جاری رہیں گی, بیوروکریٹس کی آسائشیں اسی طرح جاری رہیں گی, مین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس لامحدود اختیار اور آسائشوں کا اختیار رہے گا, تو پھر قوم ہر وقت قربانی کے لیے تیار دکھائی نہیں دے گی. اگر دکھائی دے گی تو پھر اس طرح کے حالات ہمیں دکھائی دیں گے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.